اگر تواڈے وچوں کوئی میرا بھیرا بریلوی دیوبندی اہل تشیع اہل حدیث آیا بیٹھا ہے تہی کو عرض کرے سا پورے قرآن پاک دے وچ اللہ کتھائی بھی نہیں آکھیا کہ دیوبندی بریلوی بنو تا جنت دے سا پورے قرآن وچ اللہ کتھائی بھی نہیں آکھیا کہ مرکزی دے بڑھ سو تا تانوں جنت دے سا پورے قرآن وچ اللہ کدائی بھی نہیں آکھیا کہ فرقے تقسیم ہو سو تا جنت دے سا ہکو علاج دنیا دیاں تمام لعنتاں دا دسیا ہے تا اللہ فرماندا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اور کائنات دے مسلمانوں میرے محمد دے اتے ایمان رکھن والے ہو میرے قرآن نو تھامنا تواڈا کم ہے ولا تفرقوا فرقیاں کو بچا لینا کہندا کم ہے اس واسطے فرقیاں والی لعنت کو بچنا ہے تو قرآن نال تعلق پیدا کر گمراہی کو بچنا ہے تو قرآن نال تعلق پیدا کر بدعات کو بچنا ہے تو قرآن نال تعلق پیدا کر کیونکہ وقت قریب آ چکا ہے تے جدو اللہ دی طرف بلاوا آ جاوے وقت کوئی نبی ولی بھی اس بلاوے نو ٹال سکدا تانوں دعوت دیتی ہے اللہ دے قرآن دی طرف تانوں ہرگز نہیں آکھیا کہ ساڈی جماعت دی رکنیت اختیار کرو ہرگز نہیں آکھیا کہ ساڈے ہاتھ تے بیعت کرو نہ ہی تواڈے کول کسے چندے دا مطالبہ ہے اکو عرض تواڈے سامنے چھوڑو جماعتاں نو چھوڑو فرقیاں نو ٹائم تھوڑا جہا رہ گیا نہیں تے اس تھوڑے جہا وقت دے اندر قرآن پاک نال تعلق پیدا کرو او کرے سو انشاءاللہ اللہ تکوڑ ہے چٹا اے تا تو سمرندے ہو کوڑ اس واسطے گھر جا کے جتھے تسا سویرے اٹھ کے بچیاں نو ٹائم دیندے ہو انہاں نو سکول چھوڑ کے آندے ہو اپنے کاروبار نو ٹائم دیندے ہو اپنی ملازمت نو ٹائم دیندے ہو اتھے کم از کم 24 گھنٹے وچ ادھا منا گھنٹہ قرآن پاک نو بھی دے سکدے ہو اور قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھو آپ بھی پڑھو تا یہ ایسی کتاب ہے کہ جڑا ایک بار غور کریندا ہے تا اللہ تعالیٰ اس نو قرآن پاک دا علم عطا کر دیندا ہے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیرت زدہ ہو گیا حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آج چبارہ آمدی من آج بخارا آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل رحمت اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی آپ بیٹے گے اتنے میں ایک چیل چیختی ہوئی چیں کرتی آپ کے سر پہ اڑنے لگی آپ نے اوپر دیکھا اوپر دیکھ کے فرمایا او ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ لے اتنا کہنا تھا کہ چیل کا سر کٹا چیل مردہ ہو کے نیچے آئی ہم بس میں بیٹھے اور وہ چائے پینی تھی مجھے وہ چائے آ گئی اور میں نے چائے پینی شروع کی اب اس نے بس اسٹارٹ کی جیسے بس کو جھٹکا لگا نا تو میری چائے گرنے لگی اس کو حالانکہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ تم مت چلاؤ مانا نہیں انہیں چلائی تو جھٹکا لگا بس ہو گئی بند اب بس آگے نہیں بڑھی میں نے چائے پی لی پھر جب وہ بند ہو گئی نا تو وہ اس کو دہریے کو مزہ آ گیا اور دہری نے بولا نہ پینے دو چائے نہ پینے دو چائے چلاؤ بس کیسے چلاتے ہو یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ بولا بھی وہی ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ اس کی کیا وجہ؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر لیٹ نہیں پاتا درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری بہت زیادہ میم جو ہے وہ وائرل کی جاتی ہے مولانا الیاس قادری صاحب کی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت میم بھی بنائی جاتی ہے جی انہوں نے ایک دم بتایا جی بابا جی کی گھوڑی اور وہی اندھیری رات سر کا درد فلاں کا جائے یہی لگی میری آس ٹھیک ہے اچھا اب اس کا کیا کرتے ہیں میمرز جو ہوتے ہیں جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں اچھا جو آپ کے بزرگوں کو آپ کی نظر میں ڈیمیج کرنے کے لیے آپ کی نفسیات سے کھیل جاتے ہیں ہنسنے والی آوازیں لگا کے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا اور یہ بندہ یہ بتا رہا ہے کہ جی آپ بابا جی کی گھوڑی پڑھ کے دم کریں تو جو ہے وہ بندے کا درد ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ اگر آپ مولانا الیاس قادری صاحب کے اس بات کے اوپر تحقیق کرتے آپ وہ پورا کلپ اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں جب میں نے اس کی الگ سے جو پوری ویڈیو دیکھی تو وہ بات یہ تھی کہ وہ پورے 4 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے اور اس لیکچر کے بیچ میں سے ایک چھوٹی سی بات کو جو ہے وہ کاٹ کے آپ کے سامنے میم بنا کے پیش کر دیا گیا اور اس کے پیچھے ہنسنے والی آوازیں لگا دی گئیں آپ کی نفسیات سے کھیلا گیا بات تو صحیح ہے اب آپ اسی کے اوپر ہنس رہے ہیں اگر آپ اسی ویڈیو کے پیچھے ایک ایموشنل قسم کا اگر آپ ایک میوزک لگا دیں اور آپ کے سامنے وہ پیش کر دیا جائے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ کو وہی بات ٹھیک لگنے لگ جائے گی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات فلاں کا درد فلاں کی جگہ نام لے فلاں کا درد فلاں جگہ کا
मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। बरेलवी निस्बत माड़ी शैतान जो बंदे को बरी होया खला होवे ते इत्थे जेड़ा नारे मरेंदा रहा वे देख कियामत दे मैनू गिट्टे नाल बन के लाए वई सी उत्ते पीर और आखण मैं इस नाम मुराद मुरीद नाल मेरा वास्ता ते ताल्लुक। शैतान ने भी आखना ऐ जिवें ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਢੋਰ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚਾਹ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਮਾਲਕ ਸਟੇਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬੁਝਕਰ ਮਰੇਂਦਾ ਨਾ ਬੁਝਕਰ, ਉਹ ਬੁਝਕਰ ਮਰੇਂਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਟੇਂਦਾ ਤੇ ਬੁਝਕਰ ਹੀ ਮਰੇਂਦਾ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੂਛਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਕਰ ਮਾਰੀਏ, ਦਾਊਤੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਤਜਬਤੁਮ ਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। मैं इन्होंने को कन पट्टी ते पिस्टल रख के तक जुर्म कोई नहीं कराया, मैं कोई इन्होंने गोडे तले दे के जिना कोई नहीं कराया, मैं तो छड़ी दावत दी है, इन्हें मेरी दावत को कबूल कर लिया। तो दिन क़यामत दे शैतान दी ताबेदारी करन वालियां नाल शैतान ने भी खलोवना कोई नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह ताला कुरान फरमांदा है या अय्युहन नास, ओ कायनात वालेओ, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान दी इत्तिबा न करे आए, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुहाडा खुला दुश्मन है, वाज़े दुश्मन। बंदे नूं पता ही होवे कि यार फलाने तो मैनूं जान दा खतरा है ते बंदा वत भी गया खलोता होवे तां इहदा मतलब ओनूं जान प्यारी कोई नहीं। बगैर सिक्योरिटी दे, बगैर सेल्फ डिफेंस दे बंदा दुश्मन दे अगू चला जाए, बगैर हथियार दे। पाकिस्तान आर्मी इंडिया नाल जो जंग करे, हालांकि ये औखी गल जे करे ते बगैर हथियार दे लगी जाए तो जंग जित होई सी जी। अल्लाह जो आधा पे तुहाडा दुश्मन है, अल्लाह जो आधा पे तुहाडा खुला दुश्मन है, वत भी तू अगे अगू गया खलोता है, बगैर ईमान दे गया खलोता है तो वत तेरा शैतान नाल मुकाबला हो सकदा। शैतान नाल मुकाबला करना है तो दिल दे अंदर पुख्ता ईमान दा होना जरूरी है। जे अगर ईमान पुख्ता नहीं तो वत शैतान नाल मुकाबला कीता जा सकदा। जे ईमान पुख्ता नहीं तो वत शैतान नाल मुकाबला करने दी लोड़ केड़ी है? ईमान होवे तो बंदा शैतान नाल मुकाबला करे। इस वास्ते मुसलमानों दो चीज़ों का ख्याल रखना है। इन्नन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, जेड़ा बंदे दा नफ्स बंदे नू बुराई दी तरफ मायल करदा है, उभारदा है कि कर ले यार, कुछ नहीं होंदा, कोई नहीं वेखण वाला, इत्थे कोई नहीं उपया वेदा, ओए इत्थे तू कमरे च बैठा है, लाइटां भी बंद हैं, मज़े नाल चस्सा चाल है, शराब पी ले, कोई नहीं यार, नशे भी कर ले, ए बेहयाई वाले काम भी कर ले, इत्थे तेरे कोल कौन पुछण वाला है? ये जेड़ा नफ्स उभारदा पिया है कि जुर्म कर ले, इस नफ्स दा दबावन वाला ते शैतान दी बात दा बाइकाट करन वाला मुसलमान होंदा है। इन दोहां चीज़ां तो बचना तुहाडा काम है, दुनिया और आखिरत दे अंदर कामयाबियां देवना किहदा काम है? बोलो अल्लाह को कामयाबी लभना चाहते हो? बोलो नहीं। कामयाबी मिलनी है तो अल्लाह नाल ताल्लुक पैदा करने नाल मिलनी है। ते अल्लाह फरमांदा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरन नाल तोड़ी कामयाबी है। जे अगर दिल च अल्लाह दा डर नहीं तो जो मर्जी कर। और जिवें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जदों बंदे चो हया फौत हो जाए, अगर बंदे दे दिल दे विचों हया खत्म हो जाए तो जो मर्जी करे, हया खत्म तो जेड़ा मर्जी जुर्म कर ले, जेड़ी मर्जी बेहयाई कर ले, जदों ईमान खत्म तो जो मर्जी पिया कर। ईमान दा होना जरूरी है।